اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع گزشتہ جو ہم نے نشست کی تھی اس سے جڑا ہوا ہے اور اس میں تقویٰ کی بات ہو رہی تھی۔ آج ہم نے اپنے لیے موضوع چنا تو ہے کہ کیا تقویٰ کی روش اپنانا ضروری ہے۔ میں آپ سے گزشتہ جو نشست ہے اس کا جو حصہ رہتا تھا وہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بھوک ہے، یعنی دنیا کی بھوک ہے، اور اب بھوک یہ آپ دیکھیں مختلف قسم کی ہے۔ کسی کو اچھے کھانے کی، اچھا رہائش اختیار کرنے کی بھوک ہوتی ہے کہ ہمارا اچھا سا گھر ہو، بڑا سا گھر ہو، اس میں چھوٹا سا باغیچہ ہو یا چھوٹا سا لان ہو مثال کے طور پہ، یا کھانوں کی بھوک ہوتی ہے کہ بھئی اچھا کھانا کھایا جائے۔ کپڑوں کی آپ دیکھ لیں بھوک ہوتی ہے، اور کہ بھئی ہمارے نئے فیشن کے کپڑے ہونے چاہیے اور بہت اچھا لباس ہونا چاہیے۔ رہنے کی ہے، اقتدار کی ہے، کاروبار کی ہے، مختلف، یعنی انسان دنیا کی مختلف یہ بھوکیں ہیں اور انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ کوئی نہ کوئی خواہش جو ہے، خواہش دنیا آپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے اور آپ اس گڑھے میں جا کے گر جاتے ہیں۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، یعنی اگر آپ نے خواہشات دنیا سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ترکیب نہ سوچی تو پھر یہ ہے کہ دنیا کی خواہشات میں سے کچھ خواہشات آپ کو لے ڈوبیں گی، یعنی آپ پہ حاوی ہو جائیں گی اور آپ کو لے ڈوبیں گی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی یاد سے اللہ کی، یعنی آپ کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہٹ جائے گا اور اس خواہش دنیا کی طرف لگ جائے گا۔ بہرحال میں تقویٰ کی بات کر رہا ہوں کہ تقویٰ جو ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، تقویٰ جو ہے یعنی وہ سب سے پہلی اور آخری شرط ہے کس کی؟ اللہ کو راضی کرنے کی اور جنت میں جانے کی۔ اب تقویٰ کیا چیز ہے؟ اور تو تقویٰ میں نے آپ کو بتایا کہ محتاط، بنیادی عربی بھی لفظ میں، یعنی عربی معنی میں اس کا معنی کیا ہے؟ بچنا، بچنا، ایک چیز سے بچنا۔ مثال کے طور پہ راستے میں ایک گڑھا ہے، ایک کمزور نظر والا لاٹھی ٹیکتا جا رہا ہے، راستے میں ایک گڑھا ہے، آپ اسے عربی میں کہتے ہیں اتقی اتقی، بچو بچو۔ تو بنیادی معنی یہ ہے۔ تو تقویٰ کا معنی یہ ہے کہ بچنا کس چیز سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے۔ اللہ سے ڈرنا نہیں، اللہ تو محبت کی چیز ہے۔ اللہ سے ڈرنا مطلب اگر معنی کریں گے تو وہ زیادہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا۔ پھر نافرمانی کی صورت میں جو عذاب الہی ہے تو اس سے بھی بچنا، دونوں چیزیں ہیں۔ اللہ تو محبت کی چیز ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ مجھے یاد دلا دیے گا تو میں یہ موضوع میں شامل کر لوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت۔ تو تقویٰ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ۔ کیا مطلب اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کی معرفت، اللہ کی ملاقات اور اللہ کی دیدار۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے کہ تم دنیا میں جاؤ اور وہ طاقت حاصل کرو، یعنی طاقت حاصل کرنے کے لیے ہماری روح کو اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا ہے۔ اب وہ طاقت، جیسا کہ ہر چیز کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف، یعنی یہ مضمون بڑا وسیع ہے لیکن یہ ہمارا یہ دورانیہ چھوٹا ہے گفتگو کا، تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کے لیے، ہر کام کے لیے ایک طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ چائے بناتے ہیں، آپ کو آگ کی ضرورت ہے، آگ کی طاقت کی ضرورت ہے، اس کے بغیر چائے بن جائے گی؟ نہیں بنے گی۔ اسی طرح آپ تعلیم اعلیٰ ڈگری حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہر کام کے لیے ایک طاقت کی اور ایک ذریعے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کو راضی کر لینا یہ ہماری بنیادی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔ اب اللہ تعالیٰ راضی کیسے ہوگا؟ کہ اس کے جو احکامات ہیں اس کو مد نظر رکھ کر ہم محتاط زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیں اس میں میں آپ کو یہ بتاؤں کہ تقویٰ، یعنی مختلف الفاظ میں آپ کہہ رہا ہوں
کہ آپ نے اگر اپنے معراج تک پہنچنا ہے انسان نے تو آپ کو تقوی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، اس پر آپ غور کریں اور اس پہ، یعنی آپ کو اگر اپنی معراج تک پہنچنا ہے تو آپ کو تقوی کی ضرورت ہے۔ تقوی وہ چیز ہے کہ جس کے ذریعے آپ اللہ سے ملاقات کے اہل ہو سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم